احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 26 میں 8 ربیع الاول تحریر کیا ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی غپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ اسراف بیجا سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح اور بھی تمام چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوستو، اسلام کے کسی بھی تہوار میں ہردنگ نہیں ہے۔ جب ہم تیز آواز ڈی جے، بڑے بڑے ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں تو ہم عذاب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چلیے ہم بتاتے ہیں ایسا کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خالق برحق کے نام سے جس نے اپنے نور سے نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق فرما کر نور ہدایت کا جامہ پہنایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہادی برحق پر جس نے معبود و عبد، خالق و مخلوق، حق و ناحق، جائز و ناجائز، خیر و شر اور حلال و حرام کا امتیاز بخشا، جنت کی بشارت، عذاب آخرت کی وعید، ایمان کی تربیت اور قرآن کی روحانی غذا پہنچائی۔ ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا سچا خواب ہوں۔ خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی دی ہوئی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ جب امید سے ہوئیں تو گویا ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جس کی وجہ سے سرزمین شام میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اس روایت کو محمد ابن اسحاق بن یسار، جنہیں امام المغازی کا خطاب حاصل ہے، اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ مجاز ان کو حاصل ہے۔ اس کو سیرت ابن حشام، تفسیر طبری اور مستدرک للحاکم میں بھی اسی سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بہار کے مہینے میں سوموار یعنی پیر کے دن دنیا پر تشریف لائے۔ آپ کو بتا دوں، اصول الکافی کے 10ویں باب میں بھی 12 ربیع الاول ہی تحریر ہے۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس وقت سے خاتم الانبیاء ہوں جب آدم آب و گل میں تھے۔ بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 26 میں 8 ربیع الاول تحریر کیا ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم تحریر فرمایا ہے۔ زمانہ امام المغازی کو سند مان کر 12 ربیع الاول ہی تسلیم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے اختلافات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف پر بھی ہیں۔ ویڈیو طویل ہو جائے گا اس پر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے پر کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی جانب۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے میلاد کیسے مناتے تھے؟ آئیے دیکھیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2750، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی روز تولد ہوا تھا اور اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ تو تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی یوم ولادت منانے کا۔ اکثر لوگوں کو بحث کرتے دیکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کا یا اہل بیت کا کیا یہی طریقہ تھا ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کا، جس طرح ہم آج منا رہے ہیں؟ دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 3009 کے اعتبار سے جہنم کی طرف بلانے والی جماعت نے لبیک اللہم لبیک تک پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ کا کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے جو عباسی خلیفہ یا اموی خلیفہ کے جبر، ظلم و ستم سے اور جنگ و جدل سے خالی ہو، یہاں تک کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ کے والد کو بھی راہ فرار اختیار کرنا پڑی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی خوشی منانے کا موقع ہی کب دیا۔ خیر، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم روشنیاں کرتے ہیں جو قابل تحسین ہیں، ہم سبیلے قائم کرتے ہیں اور ثواب لوٹتے ہیں،
ہم جھنڈے لگاتے ہیں جو ہماری شناخت ہے، ہم اس موقع پر غریبوں کو گلے لگاتے ہیں، ان کی باز پرس کرتے ہیں، یہ عمل باعث برکت ہے جس کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ مگر جب ہم تیز آواز ڈی جے، بڑے بڑے ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں تو ہم عذاب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چلیے ہم بتاتے ہیں ایسا کیوں۔ جرمنی کی مینز یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر میں 35 سے 75 سال کی عمر کے تقریباً 15,000 افراد پر کی گئی تحقیق میں یہ بات نکل کر آئی ہے کہ ڈی جے یا اس طرح کے آلات کی بڑھی ہوئی ویوز یعنی برقی مقناطیسی لہریں دل کے دورے کی شکل میں ایفٹ کر سکتی ہیں، یہی نہیں دماغی فالج اور خون کے جمنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ کئی ممالک کے قوانین میں شور پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد 70 سے 85 ڈیسیبل یونٹ رکھی گئی ہے، کیونکہ 85 ڈی بی کی شدت والی آواز انسانی کانوں کے لیے حتمی تصور کی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کی آواز قوت سماعت اور انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ مختصراً یہ کہ شور آلودگی ایکٹ رولز 2000 کے مطابق رہائش علاقوں میں شور کی حد رات 70 اور دن میں 75 ڈی بی مقرر کی گئی ہے۔ تجارتی علاقوں میں دن میں 65 اور رات کو 55 ڈی بی مقرر ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عوامی جگہ پر لاؤڈ اسپیکر یا ڈی جے بجانا تعزیرات ہند کی دفعہ 268 یعنی IPC کے تحت سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ تو بڑی فضول خرچی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1470 کے حوالے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی غپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ اسراف بیجا سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح اور بھی تمام چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوستو، اسلام کے کسی بھی تہوار میں ہردنگ نہیں ہے، سادگی پسند کریں، اسے اللہ اور اس کا رسول بھی پسند فرماتا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خوشیوں کو قبولیت کا شرف بخشے اور فعل شیطانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔